بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جیسے آپ حضرات کے سامنے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئیں، اس میں سب سے اہم باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو نازل فرمایا وہ بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے طرف سے بندوں کو نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا۔ اللہ کے طرف سے بندوں کو نیک اعمال کی توفیق کا مل جانے کا نام ہدایت ہے۔ اور وہ توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں نیک اعمال کرنے کے اسباب کا مہیا ہو جانا۔ نیک اعمال کرنے کے اسباب کا مہیا ہو جانے کا نام توفیق ہے۔ اب اسباب کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اذان سننے والے دنیا بھر کے لوگ ہیں، لیکن ان میں چند وہ ہیں جو اذان سننے کے بعد نماز کا ارادہ کرتے ہیں۔ اذان سنتے ہیں، نماز کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو بعض وہ ہیں جو اذان سننے کے باوجود ان کے اندر نماز کا ارادہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ گویا یوں سمجھو انہوں نے اذان تو سنی لیکن ان کو توفیق نماز نہیں ملی۔ تو اذان سننا توفیق نہیں ہے، اذان سننے کے بعد نماز کا ارادہ کرنا توفیق ہے، نماز کے سلسلے میں فکر کرنا توفیق ہے، وضو کرنا توفیق ہے، نماز کی طرف آگے بڑھنا توفیق ہے، مسجد کی طرف سعی کرنا توفیق ہے، نماز کے لیے تیاری شروع کر دینا توفیق ہے۔ اگر کسی بندے کو توفیق ملنے کے بعد وہ انتقال ہو جائے تب اسے یوں سمجھا جائے گا وہ اللہ کے راستے میں انتقال ہوا۔ توفیق ملی، نماز کی تیاری میں لگا ہوا تھا، وضو کرنے کے لیے گیا، اس نے سوئچ آن کیا، بجلی لگی اور انتقال ہو گیا، تو اس آدمی کو کہا جائے گا نماز کی تیاری میں انتقال ہوا۔ اسباب ہدایت کو ہدایت کا درجہ دیا گیا، اسباب ہدایت کو ہدایت کا درجہ دیا گیا، اسباب علم کو علم کا درجہ دیا گیا، اسباب جنت کو جنت کا درجہ دیا گیا۔ جیسے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، یلتمس علما، لیکن وہ ابھی علم حاصل نہیں کیا، راستہ اختیار کیا ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے راستہ اختیار کیا، تو درجہ کیا دیا گیا؟ اسباب ہدایت کو ہدایت کا درجہ دے دیا گیا۔ یوں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اس بندے کو یوں سمجھو کہ اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے علم دے دیا، تو وہ بندہ اگر راستے میں انتقال کر جاتا ہے اللہ حشر کے میدان میں علماء میں اس کو اٹھائے گا۔ جیسے حج کے لیے کوئی انسان تیاری شروع کر دیا، اپلیکیشن ڈال دیا، فوٹو جمع کر دیا، پیسہ جمع کر دیا اور اس نے نیت کر لی کہ مجھے تو امسال حج کرنی ہے، چنانچہ تیاری بھی شروع کر دی۔ ابھی حج کے لیے 3 مہینہ 4 مہینہ باقی ہے، پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا، اسی سال اگر اس کا انتقال ہو جائے اسی تیاری میں، علماء فرماتے ہیں حجاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائیں گے۔ جس طرح الف باتا پڑھنا شروع کیا، نیت تھی اس کی حافظ بننے کی، ابھی نورانی قاعدہ ختم نہیں ہوا، انتقال ہو گیا، تو اللہ حشر کے میدان میں حفاظ کے ساتھ اسے کھڑا کریں گے۔
تو یہ مثالیں ہیں جو دی گئی ہیں. اسباب اختیار کرنا گویا سبب اختیار کرے جیسا. جیسے ایک آدمی نیت کیا کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ مال دے گا، پہاڑ ڈھیر بھر کا مال اللہ جب دے گا تو میں پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. ابھی اسے جمع کرنا شروع کیا، 10 روپے 20 روپے جمع ہوئے، انتقال ہو گیا، یعنی تو بیچارہ غریب کا غریب ہی رہا. تو اللہ تعالیٰ صرف نیت پر پہاڑ بھر سونا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عنایت فرما دیتے ہیں. اسی طرح علماء نے یہ فرمایا کہ دعوت کا کام جس میں ہم لوگ پورا دین سیکھنے کی نیت سے جڑتے ہیں. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، پورا دین پر چلنے کا ایک سبب ہے، پورا دین پر چلنے کا ایک جذبہ ہے، پورا دین پر چلنے کا ایک شوق ہے جو انسان کے اندر یہ 6 نمبر کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. جیسے ایمانیات اپنانے کا ذوق لا الہ الا اللہ سے پیدا ہوگا، عبادات اپنانے کا شوق نماز سے پیدا ہوگا، تمام علوم حاصل کرنے کا شوق علم سے پیدا ہوگا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں عربی، اگر کسی کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے حلال اپنانا ہے، حرام سے بچنا ہے، یہی اللہ کو مقصود ہے، یہی اللہ کو مطلوب ہے. گویا یوں سمجھو وہ بندہ نے حلال اور حرام کی اس نے تمیز کرنا سیکھ لیا، تمیز کرنا شروع کر دیا. جب تمیز کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اب اس کے اندر طلب شروع ہو گیا. اب یہ طلب کرنا شروع کرے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سیئات کیا ہیں، حسنات کیا ہیں. اسی لیے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. اگر تیرے اندر اچھی چیزیں اچھی لگے، بری چیزیں بری لگے، سمجھ تو مومن بن گیا. انسان منافق اگر ہوتا ہے اسے اچھی چیزیں بری چیزوں میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھی اور بری میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں منافق. منافق کے سلسلے میں جیسے علامات بیان کیے گئے، ناک میں مکھی بیٹھی اور اڑا دی، بڑے بڑے گناہ کر کے یوں سمجھے گا. کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے کے باوجود ذرا برابر اس کے اندر احساس گناہ نہیں ہوگا. گناہ کا احساس اور گناہ پر رونا، یہی اللہ کے یہاں قربت کے علامات ہیں. کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے فوراً اس کا احساس ہونا چاہیے، مجھ سے یہ غلطی. یہاں تک کہ بعض اللہ والے ذرا سا چونا، پرانے زمانے میں مٹی کی دیواریں تھیں اور چننے سے اس کی فنیشنگ ہوا کرتی تھی. دیواریں مٹی کی تھی، چننے سے اس کی فنیشنگ ہوا کرتی تھی، اور دیواریں اتنی زیادہ صاف شفاف نہیں تھی، کھردرے تھی دیواریں. اور اس زمانے کے لوگ قلم لیتے تھے اور قلم دان میں، روشن دان میں ڈبا کر لکھتے تھے. روشن دان میں ڈبانا، وہاں سے انک نکالنا، لکھنا، انک نکالنا، لکھنا. جب انک نکالتے تھے بعض مرتبہ انک زیادہ نکل جاتی تھی اور وہ پیپر میں پھیل جایا کرتی تھی یا رک جایا کرتی تھی. اور اس زمانے کے کاغذات بھی پرانے کاغذات ہوا کرتے تھے، اس زمانے کی طرح عمدہ کاغذات نہیں. تو جب لکھتے تو انک زیادہ، تو انہوں نے کیا کیا، فوراً اس کو خشک کرنے کے لیے دیوار سے تھوڑی سی چونا کھرچ کر ڈال دیے اس انک میں تاکہ وہ خشک ہو جائے. اور اس سلسلے میں کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے کہ عام طور پر ایسا ہوتے رہتا ہے، ایسا ہوتے رہتا ہے، ایسے چلتے رہتا ہے. تو اس کو کوئی قابل توجہ چیز نہیں سمجھی جاتی عموماً، اس لیے کہ لوگ اس کے عادی بن چکے تھے. لوگوں کے نزدیک وہ چیز کوئی بڑی چیز نہیں تھی. لیکن اس بزرگ نے جب کیا، اسی دن خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اچھا تو نے یوں سمجھا کہ یہ تھوڑی سی چیز ہے، کل حشر کے میدان میں پتا چلے گا یہ چیز کی اہمیت کیا ہے. حالانکہ سمجھے اس کو تھوڑی سی چیز. اسی لیے صغیرہ گناہوں کو کبیرہ سے کم نہیں سمجھنا چاہیے کبھی بھی. صغیرہ گناہوں کو
کبیرہ سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر صغیرہ اللہ کے نزدیک کبیرہ ہو جاتی ہے، وہ فتوے پر اس کا موقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رضا اور عدم رضا پر موقف ہے۔ صغیرہ گناہ عام انسانوں کے اعتبار سے، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، عام دنوں میں گناہ کیا، رمضان میں گناہ کیا، وہ گناہ رمضان میں سنگین ہو جاتا ہے۔ عام گناہ کی طرح ہم لوگ رمضان میں بھی گناہ کر لیتے ہیں، ارے عام دنوں میں گناہ کرنا، رمضان میں گناہ کرنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے بعض علماء نے یوں فرمایا کہ جس طرح نیکیوں کا بھاؤ مکے میں بڑھ جاتی ہے، نیکی کی قیمت بڑھ گئی مکے میں، مدینے میں بڑھ گئی، کسی نے کہا جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر، مدینے میں ایک نماز 50,000 نماز کے برابر، ایک نماز 10,000 نماز کے برابر۔ مدینے میں 3-4 روایتیں ہیں، کسی نے 50,000 کہا، کسی روایت میں 10,000 کہا، کسی روایت میں 1,000 کہا، روایتیں مختلف ہیں۔ تو علماء نے کیا کہا، بعض لوگوں نے گناہ بھی اسی طرح بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر، لیکن یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر۔ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے، اللہ تعالی حسنات کو تو تولتا ہے، حسنات کو تولتا ہے، سیئات کو بھی تولے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سیئات کا جو گناہ ہے وہ الا مثلہ، جتنا گناہ کرتا ہے اسی کے مثل اللہ تعالیٰ کرے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بندوں پر کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے گناہ کو اسی کے مثل رکھا، لا یجزا الا مثلہ، یہ فرمایا کہ اس کے مثل ہی اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے۔ لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء کس میں ہے؟ نیکی میں ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، یہ عشر امثال اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں کس میں؟ نیکی میں۔ نیکی کا بھاؤ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کبھی ایک نیکی کو 10 گنا بنا دیا، کبھی ایک نیکی کو 700 گنا بنا دیا، کبھی کسی انسان کے اخلاص اور للہیت کو مد نظر رکھ کر یضاعف من یشاء بغیر حساب، ان گنت اللہ نے نیکی دے دی، حالانکہ اس نے 2 ہی رکعت پڑھی، لیکن وہ 2 رکعت میں فرق ہو گیا۔ اتنی قیمتی رکعت اس نے پڑھی ہیں جس رکعت کی قیمت بہت اعلیٰ درجے کی قیمت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی بھی اس کو حقیر مت سمجھو، گناہ چھوٹا گناہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، ہر نیکی ضرورت کے وقت میں بہت بڑی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، حشر کے میدان میں ہر انسان کے لیے الگ الگ اسباب ہوں گے، ہر ایک کو بھاگنے کے راستے الگ الگ۔ ارے بھئی یہاں کی ماں وہاں ماں نہیں رہے گی، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ارے بھئی جتنے دنیا کے رشتے ہیں وہ تمام رشتے آخرت میں ختم، آخرت میں وہ رشتے نہیں رہیں گے، ضرور ماں ماں ہی رہے گی، باپ باپ ہی رہیں گے، لیکن وہ ممتا نہیں رہے گا جو ممتا دنیا میں، وہ پدری محبت پدری شفقت نہیں رہے گی جو دنیا میں، پدری تعلق میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ دنیا میں ہے وہ دنیا آخرت میں اجنبی رشتہ ہو جائے گا، وہاں پر رشتہ نیکیوں سے ہوگا۔ اسی لیے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تم خبیث ہو خبیث مردوں کے ساتھ، خبیث مرد خبیث عورتوں کے ساتھ، تم نیک ہو طیب مردوں کے ساتھ، تم طیبہ ہو طیب اور مردوں کے ساتھ، طیبین کے ساتھ، طیبین طیبات کے ساتھ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمیز کر دے گا دونوں کے درمیان کہ اب تمہارا ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، ارے کیسے جہنم میں آ کر پڑ گئے ہو، کیا بات ہے تم جہنم میں کیسے آ کر پڑ گئے؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں نماز تو پڑھتے تھے، آداب نہ نماز کے آداب کی رعایت، نہ نماز کے استحضار، نہ نماز کے اندر خشوع خضوع،
نماز ایسے ہی علل تپ نماز، اللہ اکبر تکبیر باندھا، کسی بھی طرح کی اللہ کا استحضار ہی نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ارے بھئی یہی استحضار انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ علماء فرماتے ہیں صرف اگر نماز کے اندر استحضار کسی کو پیدا ہو جائے، پوری زندگی کا استحضار پیدا ہو جائے گا، ورنہ یوں کیوں کہا گیا قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو تمام منکرات سے روکنے والی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ استحضار صلاۃ زندگی کے اندر استحضار پیدا کرتی ہے۔ نماز میں اگر استحضار پیدا ہو گیا، سب میں استحضار پیدا ہو گیا، نماز میں خشوع پیدا ہو گیا، سب میں خشوع پیدا ہو گیا، نماز میں خضوع پیدا ہو گیا، سب میں خضوع پیدا ہو گیا، نماز میں اگر اخلاص پیدا ہو گیا، سب میں اخلاص پیدا ہو گیا، نماز میں اگر انسان بے غرض بن گیا، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اس کے اندر مقصود نہیں ہے، تو وہ ہر جگہ پر بے غرض بن جائے گا، مخلص بن جائے گا، متقی بن جائے گا۔ تو اسی لیے نماز کو معیار زندگی، معیار آخرت، معیار ترقی، معیار اصلاح بتایا گیا۔ نماز کو سدھارنے کو اس لیے کہا گیا، حضرت مولانا انعام اللہ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کو سدھارو، اول میں، آخر میں، درمیان میں سوچا کرو میں کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ مشائخ تو یوں کہتے ہیں اللہ والے، ارے کوئی نہ کوئی نماز تمہاری ایسی ہو اللہ کو پسند آ جائے، ارے بھئی میرا بندہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، کتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہے، کتنی تکلیف سے نماز پڑھ رہا ہے، کتنے درد سے نماز پڑھ رہا ہے، کتنے حالات میں نماز پڑھ رہا ہے، اور ہم تو اپنے نماز میں راحت طلب کرتے ہیں، ذرا برابر بھی مشقت کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایک رکعت پڑھے کھڑے ہو کر دوسرے رکعت بڑھ گئے، ارے بھئی فرض نماز ہے، کوئی مذاق ہے؟ فرض نماز میں مذاق ہے؟ فرض میں کھڑا ہونا مطلوب ہے، جتنے فرض میں کھڑے ہوں گے اتنا وہ نماز اللہ کی یہاں مقبول ہوگی۔ قوموا للہ قانتین کا حکم ملا گیا، اللہ کے سامنے بڑے اخلاص و توجہ کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو، سرنگو ہو جایا کرو کھڑے ہو کر، تو پتہ چلا حکم کیا ہوا، فرائض میں کھڑنا فرض ہے۔ ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، دو رکعت بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، نفل میں بیٹھ جاؤ بھائی کوئی بات نہیں، سنتوں میں بیٹھ جاؤ، لیکن فرض میں مطلوب ہے قیام، قیام فرض میں فرض ہے، فرائض میں قیام فرض ہے۔ مشقت الاجر بقدر المشقہ، اصول فقہ میں ہے کہ نہیں؟ الاجر بقدر المشقہ، جتنی مشقت اتنا اجر کا حامل ہوتا ہے بندہ۔ نمازوں میں ہم مشقت اپنائیں، وہ اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف آمدہ کریں، جتنا ہم لوگ مشقت کے ساتھ آمدہ کریں گے اللہ رب العزت کے یہاں وہ نماز مقبول نماز ہوگی۔ قوموا للہ قانتین وارکعوا مع الراکعین، علماء نے کہا مستورات کے لیے اس میں حکم کہاں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں مستورات کے لیے کیا وارکعوا مع الراکعین کے ذریعے سے کیا مستورات کی جماعت کی نماز ثابت ہو رہی؟ نہیں، جب مساجد میں نماز ہو رہی ہو تم بھی نماز پڑھ لیا کرو، اجتماعی نماز سب کی ہو رہی نہیں ہو رہی، یعنی گویا اذان سب کے لیے دعوت ہے، ارے بھائی اب نمازی نماز کی تیاری شروع کر دیے، تم بھی تیاری شروع کرو، جب جماعت کے ساتھ نماز مساجد میں ہو رہی ہو تو تمہاری بھی نماز ہو جائے۔ کیوں؟ قبولیت کی گھڑی آ گئی، جیسے ہمارے اکابر یوں فرماتے ہیں، ارے بھائی چلو سب بہ رہے ہیں، بہتی ہوئے رحمت میں بہ جایا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارے بھائی آ جاؤ اندر، یہ بھی ارے یہ کہاں سے آ گیا، اجی یہ ان کے ساتھ آ گیا، اچھا ٹھیک ہے چھوڑو۔ جیسے شیطان گھس گیا فرشتوں میں، شیطان ارے فرشتوں میں گھس گیا، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، ہر جگہ پر گھسنے کی تو اس کی عادت ہے ہی، تو کہاں گھس گیا؟ فرشتوں میں گھس گیا۔ اللہ نے ارے یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اللہ یہ فرشتوں میں آ گیا، ٹھیک ہے چھوڑو، دیکھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ فرشتوں میں آ جانے سے فرشتہ تھوڑی ہو جائے گا،
ارے فرشتوں میں آ جانے سے فرشتہ تھوڑی ہو جاتا ہے. جیسے کہا جاتا تھا ارے بھی کبھی نمازی چور نہیں ہوتا، چور نمازیوں میں آ جاتا ہے. نمازی چور نہیں ہوتا، نمازی چور ہوتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی گناہوں سے روکنے کے لیے ہیں. نمازی چور نہیں ہوتا، لیکن چور نمازی کی شکل میں آ جاتا ہے. تو فرشتے نافرمان نہیں ہوتے، نافرمان فرشتوں کے صف میں آ گیا شیطان، اب کھڑا ہو گیا. اس کا امتحان ہوا، چلو ٹیسٹ کریں گے یہ بدلا کہ نہیں بدلا. اسجد لآدم، جب کہا گیا آدم کو سجدہ کرو، فوراً پتا چل گیا ٹیسٹنگ میں فیل ہو گیا. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی. شیطانوں میں سے تھا وہ، اس نے خود کہہ دیا میں نہیں مانتا اس کو. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. حجت قائم کر رہا ہے اللہ کے سامنے، بڑوں کے سامنے حجت قائم کرنا انتہائی بے ادبی ہے. بڑے کہہ رہے ہیں حجت نہیں کرنا چاہیے، کیوں یہ ٹوپی پہنے، کیوں یہ اوڑھنی اوڑھیں، یہ اوڑھنی اوڑھنے سے کیا نماز قبول نہیں ہوتی کیا؟ کئی کو ایسا برقع پہننا گیا، برقع نہیں کیا، کئی کو سادہ سیدھا پہننا. شریعت کا ایک مزاج ہے، مزاج شریعت کے مطابق اگر کوئی نہ اترے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے. متکبر کسے کہتے ہیں؟ متکبر کہتے ہیں نافرمان کو. لوگ کیا سمجھتے ہیں تکبر ایک الگ چیز ہے، نہیں. ہر بے نماز پڑھنے کے وقت میں نماز نہ پڑھنا بھی متکبر ہے. روزے کے ایام میں روزہ نہ رکھنا بھی متکبر ہے. حج فرض ہو کر حج نہ کرنا بھی متکبر ہے. زکوٰۃ واجب ہونے فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی متکبر ہے. متکبر کسے کہتے ہیں؟ متکبر کے معنی وہ الگ صفت نہیں، اس کے اندر تکبر پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں. تکبر کے معنی نافرمانی. تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں نام ماننا. ابا واستکبر وکان من المستکبرین وکان من الکافرین. کافر تو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہو گیا، اسی جگہ پر وکان من المستکبرین وہ متکبر ہو گیا. تو کیا مطلب؟ ہر کافر متکبر ہوتا ہے. اسی طرح ہر بے نمازی متکبر ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. ایک ہوتا ہے معنوی اصطلاحی متکبر، ایک ہوتا ہے لغوی متکبر. لغوی متکبر میں یہ سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں، لیکن تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. جو کہا گیا عزازیل کو تکبر نے خار کر دیا، بھیج کر دیا، نیچ کر دیا، دنی کر دیا، شنی کر دیا. جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا؟ اس نے نافرمانی کر کے اپنی عزت کھو لیا. اللہ نے تو اسے عزت دینا چاہیے، لیکن اس نے اپنی عزت کو بچا نہیں سکا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہ متکبر بننے سے حفاظت فرما. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کبھی کبھار کیا اپنا کام خود کر لیا کرو، تکبر ٹوٹ جائے گا. خادم نہیں رکھنا کبھی بھی. ہم نے بڑوں کو دیکھا بڑی بڑی عمر میں، اللہ اکبر، 75 سال 77 سال 80 سال کی عمر میں خود اپنے کپڑے دھویا کرتے تھے. حالانکہ خادموں کی کوئی کمی نہیں تھی. نادر علی خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ہم نے بہت سیکھا حضرت سے. حضرت جب بیان کرنے کے لیے جایا کرتے تھے نیچے روانگی کی بات، تو گرم پانی میں کپڑا ڈال کر جایا کرتے تھے اور واپس آ کر خود کپڑے دھوتے تھے. ہم نے 10 مرتبہ کہہ دیا. حضرت ہم کہا نہیں بھائی، ارے کچھ ہے ہی نہیں کپڑا دھونا. پھر وہ ایک مرتبہ مجھے کئی مرتبہ دکھا دیکھو میں نے گرم پانی میں ڈال کر گیا کپڑا، اب دیکھو ہم نے تھوڑا سا سرف ڈال دیا، اب کتنا میل چھوڑ گیا. اب کریں گے کیا؟ ہم صرف اس کو ہلائیں گے، وہ چن کو واشنگ مشین. حالانکہ کروڑ پتی انسان ہیں،
پروفیسر ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے اور عالمی شخصیت، یورپ ممالک کے امیر، یورپ ممالک کے امیر، کئی بزرگوں کے خلفاء، تو حضرت فرمایا کہ دیکھو بھائی، ایک لکڑی لے کر گھمایا، پورا میل چھڑ گیا، پھر کہا یہ دیکھو اور ایک مرتبہ گھما دیا، اور ایک مرتبہ گرم پانی میں گھما دیا، ہو گیا کپڑا پاک۔ اور ہم نے حضرت کی اس نصیحت پر پورے پڑھنے کے زمانے میں اور سال کے زمانے میں اور جب بھی جماعتوں میں جاتے ہیں اپنا کپڑا خود دھونے کے عادی۔ اس سے آدمی کے اندر کپڑوں کی اہمیت بھی پیدا ہوتی ہے اور کپڑوں کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے، اور خود میل نہیں کرتے، کوئی اور دھو رہے ہیں تو بھی آپ کے اندر کیا عظمت پیدا ہوگی۔ یہ تربیت ہے، تربیت کے مستورات تو ہماری ماشاءاللہ کپڑا دھوتی رہتی ہیں، اور کپڑے دھونے کو سعادت سمجھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں بھائی آپ نے کپڑے دھویا اور کسی نمازی کا کپڑا دھویا، جتنی عبادت وہ اللہ کی بندی یا اللہ کا بندہ کرتا رہے گا وہ کپڑا پہن کر، تو آپ کو تو مفت میں ثواب مل رہا ہے۔ ہم لوگ اس کو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں بیوی ہوں اس لیے دھونا، کوئی دھونا ضروری نہیں ہے۔ بیوی ہوں اسے یہ خدمت آپ کر رہی ہیں تو آپ کی خدمت کو آپ کو الگ سے ثواب ملے گا، یہ ایکسٹرا ڈیوٹی۔ بیوی جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں یہ ایکسٹرا ڈیوٹی ہے، یہ ایکسٹرا ڈیوٹی پر ایکسٹرا اجر ملے گا۔ میں تبھی تو کہتا ہوں عربی مستورات کے لیے اپنے جو روزمرہ کام ہے اسی میں وہ جنت جیت لیتی ہے۔ بس کر رہے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تو سب فرما بردار بندیاں ہیں، بس میں نے ان کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ پوچھا کیوں حضور؟ فرمایا یکفرن اللہ، اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں۔ کہا نہیں، نماز بھی پڑھیں گی، تہجد بھی پڑھیں گی، تراویح بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، قرآن پڑھائیں گی، سیکھیں گی، سکھائیں گی، سب کریں گی، یکفرن اللہ نہیں، یکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمانی کریں گی۔ اسی لیے حضور نے فرائض خاتون میں سے بنا دیا شوہر کی طاعت کو، شوہر کی بات مانو۔ لوگ اکرام المسلمین بیان کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کلمہ ہے، نماز ہے، علم و ذکر ہے۔ اکرام المسلمین جو ہوتا ہے، اکرام المسلمین میں عورتوں میں پہلا اکرام اپنے شوہر کا ہے، اور شوہر کا اکرام بیان کرتے ہی نہیں۔ کسی بھی خاتون کی مذاکرے میں شوہر کا اکرام آتا ہی نہیں۔ کیا خاک ہم لوگوں نے اکرام سیکھا بھائی؟ اللہ رسول کے بعد ہم لوگ وہی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں ارے مستورات کا کام بالکل مردوں کے کام سے جدا ہے۔ اکرام المسلمین میں ہم مرد کیا بیان کرتے ہیں؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ولم یبجل علماءنا لیس منا۔ بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عورتیں بھی وہی بیان کرتی ہیں۔ ارے اللہ کی بندیو، اللہ رسول کے بعد تیسرا درجہ تمہارا شوہر کا ہے، پہلے تم شوہر کا اکرام بیان کرو۔ کس کا اکرام بیان کرو؟ پہلے شوہر کا اکرام بیان کرو۔ تو شوہر کا اکرام، شوہر کے یہاں تک کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اجتماع کو آنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر تمہارا شوہر کہتا ہے مت جاؤ اجتماع تو مت جاؤ، شوہر کہتا ہے مت جاؤ، تا وقت ہے کہ اس کو اجتماع آپ سمجھا نہ دیں اور اس سے اجازت نہ لے لیں تو ہدایت نہیں ملے گی، چاہے وہ کتنا ہی۔ میں تو کہتا ہوں بھئی کوئی بھی شوہر فرعون سے بدتر تو نہیں ہو سکتا۔ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت خالق کی اطاعت میں نہیں ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے مخلوق کی بات ماننا ضروری نہیں۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے شوہر روک رہا ہے نہیں مانی جائے گی، روزہ رکھنے کے لیے روک رہا ہے نہیں مانی جائے گی،
اللہ کا وہ حق ادا کرنے کے لیے روک رہا ہے، اس میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن دیگر حقوق میں روک رہا ہے تو اسے سمجھا کر اسے اپنایا جائے گا، اسے سمجھا کر اسے اپنایا جائے گا، اسے سمجھا کر اسے اجازت لی جائے گی، اسے سمجھا کر اس کو اس بات پر آمدہ کیا جائے گا کہ بھئی آپ آمدہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد وہ آمدہ ہو گیا تو انشاءاللہ کام بن گیا، تو اسے آپ سمجھائیے، اسے اپنائیے، اسے اپنا کر پھر اس کے بعد اس بندے کو اس کام کی طرف اجازت لینے کے لیے آپ ترغیب دیجیے۔ جب ترغیب دے کر آپ گھر کو بھرنا آتا ہے تو ایمان کو بھرنا کیوں نہیں آتا؟ پورا گھر بھر دیے سامانوں سے ترغیب دے دے کر، پورے بیرو بھر دیے کپڑوں سے ترغیب دے دے کر، پورا گھر سامانوں سے بھرا ہوا ہے، یہ ہونا وہ ہونا۔ بھئی جو کپڑے ہمارے پاس ہیں وہ پہنیں گے 10 عید گزار سکتے ہیں، پھر بھی ہر عید کو کپڑے، عید کو نئے کپڑے جو بیرو میں ہیں وہ بھی نئے کپڑے دکان میں خریدنا کوئی ضروری نہیں، بیرو میں جو کپڑے ہیں وہ بھی نئے کپڑے خریدے تو نئے کپڑے، بیرو میں جو کیا پرانے کپڑے وہ بھی نئے کپڑے ہیں، تو اس کو بھی استعمال کرو۔ بیرو بھر کر پورے نئے کپڑے بیرو میں بھرے ہوئے، وہ کب پہنو گی بھائی؟ تو جن کے پاس ہے اسی کو استعمال کریں۔ کپڑوں میں ہر مرتبہ نئے کپڑے، اچھا وہ پہنے پھر وہ نئے ہیں کہتے کئی عیدیں گزر جاتی، وہ نئے کپڑے استعمال ہی نہیں ہوتے، اس کو استعمال میں لاؤ۔ برس گزر جاتے ہیں، بعض کپڑے استعمال میں نہیں آتے۔ بعض لوگوں کے پاس قیمتی کپڑے، ریشمی کپڑے ویسے پڑے رہتے ہیں، تو اس کا عادی بننا چاہیے، حرص الدنیا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہم لوگ اگر نہیں پہن رہے اسے صدقہ کر دو، عربی آپ کو پہننا نہیں ہے صدقہ کر دو، غریب بیچاریاں پہن لیں گی، محتاج ہے بہت ساری، عید کے دن بیچاروں کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس زائد ہیں، دے دو، وہ پہن لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ، میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں دعوت کا کام سمجھے ہوئے لوگوں سے سمجھو گے تو دعوت کا کام سمجھ کر کرو گے، نہ سمجھو سے سمجھو گی، جو سمجھنا وہ سمجھو گی نہیں۔ اکثر تمہارے استاد کون کو تو ایلبورڈ استاد کون ہے؟ ایلبورڈ، اور ایلبورڈ استاد کے شاگرداں کتنے بڑے ایلبورڈ رہیں گے، انہیں چھوٹا ایلبورڈ کو تو انہیں بہت بڑا ایلبورڈ کا شاگرد ایلبورڈ۔ آج تک کائنات میں کوئی ایلبورڈ سے کار سیکھو ہے کیا؟ ایلبورڈ سے کوئی کار سیکھا ہے؟ جو خود لڑکھڑا رہا ہے کھڑے ہونے میں، اس سے کسی نے اپنا سہارا لیا؟ جو خود لڑکھڑا رہا ہے، کھڑنے کو طاقت نہیں، انہیں خود 4 پائی والے سہارے کے سے چلتا ہے، 4 سٹک، ایک سٹک ہوتا ہے، 4 سٹک میں چل رہا ہے، اسے آ کر ذرا ہاتھ پکڑو کو اٹھاؤ ماموں کو، تو کہاں سے اٹھاتی؟ ایسے اساتذہ جو خود سیکھے ہوئے نہیں ہیں دعوت، تو ان سے ہم کیا سیکھیں گے؟ اس لیے ہم لوگ پرانے لوگوں سے، تجربے کار لوگوں سے، جو شریعت کو جانتے ہوں، پرانا عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتا، پرانا شریعت کے علم کے اعتبار سے، شریعت کے تمیز کے اعتبار سے، شریعت کے اونچ نیچ کو جاننے کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے، تو اس سے سیکھیں گے تو دین۔ جیسے میں نے کہا آج تک مستورات ماشاءاللہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو، کیا اکرام المسلمین میں آپ نے شوہر کا ادب بیان کیا؟ نہیں کیا، کرتی ہی نہیں ہو، تو اس کا مطلب کہ تم اکرام المسلمین سمجھے ہی نہیں۔ جب سمجھے ہی نہیں تو کیا کر رہے ہو اکرام المسلمین؟ ان تمام باتوں کو سمجھنے ہی کے لیے اللہ کے راستے میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ حضرت مولانا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا خیر کا لین دین ہے، باہر جاؤ خیر لو،
اب لوگ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو خیر، لیکن وہ ہے نہیں خیر میں. خیر میں سمجھنے سے کوئی خیر میں نہیں ہو جاتا. شریعت کہے ہاں یہ خیر ہیں، شریعت جس کو خیر کہتی ہے وہ خیر ہیں، شریعت جس کو شر کہتی ہے وہ شر ہیں. تو اس لیے ہم لوگ خیر کا لین دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ جماعتیں جا رہی ہیں، ہم لوگ بھی ترتیب بنائیں. ٹھیک نہیں تو آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھیں، آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھیں، جو رمضان کا سب سے اہم عمل ہے. آخری عشرہ اللہ تعالیٰ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف پہ بیٹھتا ہے اللہ 3 خندقیں جہنم تک کھود دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اس کا جہنم تک جانا ناممکن، 3 خندقیں پار کرنا پڑے گا. بولتے نہیں تمہیں جانا کو تو مجھے انگل کو جانا، یہ دھمکیاں ہوتے ہیں. بچے کو انگل کو جاؤ، یہ دھمکیاں کیا مطلب؟ جانا نہیں. تو اللہ خود خندق جب کھود دیتا ہے کہ اللہ جہنم میں جانے دے گا. تو وہ عمل اعتکاف والا عمل. خالی فضیلتیں سنتے ہیں، فضیلتیں بولتے ہیں، کرتے نہیں. کیا جی قصہ کا تو میں 2 دن بیٹھتی ہوں، 3 دن بیٹھتی ہوں، 2 دن بیٹھتی ہوں، 3 دن بیٹھتی ہوں. کیا چیز ہے بھائی یہ 2 دن بیٹھتی ہوں 3 دن بیٹھتی ہوں؟ کیا چیز ہے؟ عشرہ بیٹھو جہاں پر خواتین ہیں، گنجائشیں جن کے گھروں میں ہیں 3-4 ہیں، تو وہ ان میں سے یہ مشورے سے طے کرو بھائی آپ بیٹھ جاؤ. اور یہ بات یاد رکھو، آپ اگر ان کی خدمت کر رہی ہیں تو آپ کو بھی اعتکاف کا ثواب ملے گا. اعتکاف کا آپ کو بھی ثواب ملے گا. آپ بیٹھ جائیں، ہم انشاءاللہ خدمت کریں گے. 10 دن اعتکاف اصل سنت ہے، یہ بات یاد رکھو. نفلی اعتکاف یہ آ کر مجبوری کی حالت میں. 10 دن اصل سنت، جیسے تراویح میں اصل سنت 20 رکعت، اعتکاف میں اصل سنت 10 دن. آخری عشرہ، آخری تمام تاخرات تھے، یہ الگ چیز ہے. وہ 10 دن کبھی 9 دن بھی ہو جا سکتے ہیں، ایام معدودات. لیکن پہلی تاخرات سے اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے. تو جب سنت ہے اس میں کمیشن نہ ماریں. جہاں پر ماشاءاللہ گنجائشیں ہیں خواتین میں، وہ بیٹھیں اعتکاف میں. اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے شیطانیت اور حیوانیت کو نکال کر ملکیت کو پیدا کرے گا، اور جتنی بندیاں ساتھ دیں گی وہ سب کے سب ثواب میں شریک رہیں گی. اور اس نیت کے ساتھ 4 نیتوں سے اعتکاف میں بیٹھیں. سب سے پہلی بات اللہ کو منانا ہے. دوسری بات اللہ کا کلام ختم کرنا ہے. پہلے اللہ کو منانا ہے اور اللہ کا کلام ختم کرنا ہے. تیسری بات اللہ سے لینے والا بننا ہے. اللہ سے لینے والا، اتنی دعا کے اندر قوت پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ کسی کے در پر کوئی جا کر مانگتا ہے تو اس کے مانگ کا پاور ہوتا ہے. کسی کے در پر کوئی جا کر مانگتا ہے تو اس کی مانگ کا پاور ہوتا ہے، اس کی مانگ کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی مانگ کی قدر کی جاتی ہے. تو ہم اللہ کے در پر پڑے ہوئے اللہ سے خوب مانگیں، دعا کی قوت کو بڑھانا ہے. اور چوتھی چیز تمام مخلوق کا مسائل حل کرانا ہے. اعتکاف آ کر ایک نمائندہ ہے پورے محلے کے طرف سے، ایک نمائندہ ہے پورے علاقے کے طرف سے. اسی لیے محلے کے طرف سے یہ اعتکاف بڑھایا جاتا ہے، پورے محلے کے طرف سے کفارہ. جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم سب کے لیے دعا کریں، خالی مجھے، میرے خاندان کو، میرے گھر کو دعا کر لیے، امت کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں. پوری امت کے لیے دعا کریں، پوری امت کی طرف سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ سے منوانا ہر حال میں انشاءاللہ. جیسے ضدی بچے اپنے ماں سے منوا کر جلیبی ہر حال میں لیتے جو فریج میں رکھا ہوا ہے. فریج کی جلیبیاں نیچے اتر گئیں جبکہ وہ عزم کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، یہ تو عید میں کھائیں گے. لیکن بچوں کی ضد نے تجوری کھولنے پر مجبور کر دیا، گٹری کھولنے پر مجبور کر دیا، کنجوسی توڑنے پر مجبور کر دیا.
بخالتیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. کس سے؟ بچوں کی ضدیں. بچوں کی ضدوں سے جس طریقے سے سب بندھنے ٹوٹ کر مقصودات محصولات ہو جاتے ہیں. مقصودات محصولات ہو جاتے ہیں. جو بھی مقصود مطلوبات محصولات ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب اللہ سے ہم اتنی ضد کریں اللہ ہماری مانگ پوری کرتے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے آج کی جو تشکیل ہے وہ تو آئندہ کے لیے 3 دن جو لگائیں گے وہ بھی، اور جو 3 دن لگانے کا ارادہ کر رہے ہیں وہ بھی نام لکھائیں. 3 دن والے عشرے کا، عشرے والے چلے کا، اور چلے والے بیرون کی ترتیب بنائیں. اور خصوصی تشکیل کون کون عشرے میں اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کی تشکیل کرو. یہ بھی ہماری تشکیلوں میں سے ہے، یہ بھی ہماری تشکیلوں میں سے ہیں. تو یہ بھی کون کون عشرے میں اعتکاف بیٹھیں گے وہ بھی تشکیل کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تشکیل کر لیں، بعد میں دعا ہو جائے گی. اور ایک بات سن لیں. تو ایک اہم بات آئی ہے، کل ذرا آگے پیچھے معاملہ ہو گیا تھا کہ نواسا اور پوترے کے سلسلے میں مسئلہ پوچھا گیا کہ نواسا اور پوترے کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے. میں اس سے پہلے ایک بات صاف صاف بتا دیا تھا، نواسے کے سلسلے میں، پوترے کے سلسلے میں اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میں یہ بات اس سے پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں. اصول کے معنی کیا؟ جن سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، جن سے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دادا، نانی، نانا، دادی، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. پردادا، پردادی، پڑنانا، پڑنانی. اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا، بیٹی، پوترا، پوتری، نواسا، نواسی، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ بقیہ سب کو جو اطراف میں ہیں ان سب کو دے سکتے ہیں. یہ مسئلہ میں نے پہلے بتایا. ہاں، داماد کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور داماد آپ اپنے اعتبار سے اپنے اولاد پر خرچ کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن داماد کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.